پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کرنا ہی بڑی بات نہیں بلکہ دیار غیر میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کرنا ایک بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ 1999 میں میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیا، فرسٹ ٹائم پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سلور میڈل حاصل کی۔ 2013 میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ساؤتھ کوریا میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں حافظ عرفان اکٹانا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی تائیکوانڈو کے راشد رسول سیال اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جو دیار غیر میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی زبانی ان کا تعارف جانتے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی زبانی آپ کا تعارف جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے واقف ہو سکیں۔ جی، میرا نام راشد رسول سیال ہے اور میرا تعلق پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان سے ہے، اور میں 1987 سے تائیکوانڈو کر رہا ہوں، اور 1992 میں نے بلیک بیلٹ حاصل کی۔ میرے استاد کا نام اکبر خان نیازی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میں نے وائٹ بیلٹ سے لے کے بلیک بیلٹ تک ٹریننگ حاصل کی۔ اور 1995 میں فرسٹ ٹائم میں نے نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا صوبہ پنجاب کی طرف سے، اور فرسٹ ٹائم ہی میں نے نیشنل میں گولڈ میڈل حاصل کیا کوئٹہ میں۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور تقریباً جتنی بھی نیشنل گیمز یا نیشنل چیمپئن شپس ہوئیں سب میں نے گولڈ یا سلور میڈل حاصل کیا موسٹلی، اور اس کے بعد یہ 2004 تک کنٹینیو رہا اس طرح۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا پاکستان کے لیے، جیسے 1999 میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیا پاکستان کے لیے، اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سلور میڈل حاصل کیا ساؤتھ ایشین گیمز کا، اور جس میں فرسٹ فائٹ میں نے انڈین کو ناک آؤٹ کیا تھا، منجو نائک آئی تھنک اس کا نام تھا۔ تو اس کے بعد 2001 میں نے ایران میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور برونز میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد 2004 میں ساؤتھ ایشین گیمز ہوئیں اسلام آباد میں، اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے برونز میڈل حاصل کیا۔ تو اس طرح میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں۔ اچھا راشد صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کب سعودی عرب میں تشریف لائے اور کیا وجوہات بنی کہ آپ سعودی عرب تشریف لائے؟ جی، سعودی عرب آنے کی بنیادی وجہ تو یہی ہوتی ہے، ہمارے سب لوگ جس طرح آتے ہیں فائنانس کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کھلاڑیوں کے فائنینشیل حالات بہت اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ وہاں پر چاہے ڈپارٹمنٹ سے کھیلیں لڑکے یا صوبوں سے کھیلتے ہیں، تب بھی ان کو جو ہے نا فائنینشلی اتنی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا گھر کو پراپر طریقے سے چلا سکیں، تو اس لیے جس کو جہاں موقع ملتا ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، تو بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہاں پہ سلسلہ روزگار کے لیے آئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کھیل کو جاری رکھا، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں جی، جہاں تک جاری رکھنے کی بات ہے تو تائیکوانڈو یوں سمجھ لیں میرے بلڈ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو میں جہاں بھی جاؤں تائیکوانڈو میرے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہاں پر میں پاکستانی کمیونٹی کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ تائیکوانڈو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں، تو میں اپنی جاب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں تائیکوانڈو کو بھی پورا ٹائم دے رہا ہوں۔ اچھا راشد صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹریننگ دے چکے ہیں؟ دیکھیں، تعداد تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں میں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی میں کراتا رہا ہوں، تو وہاں پر بھی ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پر بھی ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، تو مجھے اب نمبر تو یاد نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو ظاہر ہے زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی ہے، لیکن دوسری نیشنلٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری نیشنلٹی کتنے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک آپ سے یہ جو گیم ہے یہ سیکھ چکے ہیں؟ دیکھیں، آلموسٹ جتنی نیشنلٹی کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں سب لوگ کر چکے ہیں، جس میں امریکن، برٹش، پاکستانی، ٹھیک ہے، آلموسٹ ساری نیشنلٹی کے، لوکل بھی ہیں ظاہر ہے، تو اس میں نیشنلٹی کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں اپنی فٹنس کے لیے یا سیلف ڈیفنس کے لیے، یا جو لوگ بلیک بیلٹ تک جانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ باہر رہ کر، آپ پاکستان سے باہر رہ کر دوسرے ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں، اس میں دو طرح کی فیلنگ ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا غم بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے 2013 میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ساؤتھ کوریا میں، تو یہاں سے جا کے ریپرزینٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں،
ٹھیک ہے. حالانکہ ہمیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں آفرز آتی ہیں جی آپ ہمارے کنٹری کے لیے کھیل لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور کے لیے کھیلوں. تو یہ جو گیم ہے یہ اپنے فیملی کے, آپ کے فیملی کے کتنے ممبران جو ہیں وہ یہ گیم جانتے ہیں؟ فیملی ممبران میں میرے بچے سب کر رہے ہیں, تینوں میرے بچے بلیک بیلٹ ہیں, میری 2 بیٹیاں اور میرا بیٹا میرا سیکنڈ ڈان ہے, بیٹیاں دونوں بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان ہیں, ورلڈ تائیکوانڈو فیڈریشن سے سرٹیفائڈ ہیں, وائف بھی میری بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں میرے جتنے دوست ہیں سب کو میں کرا چکا ہوں, اور میرا چھوٹا بھائی بھی بلیک بیلٹ ہے ناصر رسول, اور میرے کزنز بھی میرے بھانجے ہیں. ٹھیک ہے. زہیب حسن ہے, وہ بھی بلیک بیلٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں میرے فیملی کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے یہ نہ کی ہو میرے کرنے کے بعد. تو اکثر لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے, تو الحمدللہ سب لوگ اس میں انوالو ہیں. جی ناظرین گرامی, آپ میرے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رائٹ سائڈ پہ یہ پاکستان کا فخر, پاکستان کی بیٹیاں ہیں جو دیار گھر میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. ایمن, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ بلیک بیلٹ, جب آپ بلیک بیلٹ ہوئیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ یہ خیال آیا کہ جو جتنی بھی لڑکیاں اور لیڈیز ہیں انہیں یہ گیم کرنی چاہیے, مارشل آرٹس, تاکہ کبھی بھی وہ کہیں پر اکیلی ہوں, ان کے پیرنٹس ساتھ نہ ہو یا کوئی ایڈلٹ ساتھ نہ ہو, تو وہ اپنا ڈیفینس خود کر سکیں, اور اس گیم سے وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہیں گی. اچھا, تو جب آپ مطلب اسکول کالج میں جاتے ہیں تو آپ کی دوست اس حوالے سے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کرنی چاہیے, وہ مطلب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے. تو آپ بھی اپنی دوستوں کو سکھاتی ہیں؟ نہیں, اسکول میں تو نہیں سکھا سکتے, گھر میں سکھاتے. یہ بتائیں کہ آپ بھی بلیک بیلٹ ہیں, اور کیا آپ کو دیکھ کے آپ کی دوستیں ڈرتی تو نہیں؟ نہیں ڈرتی, وہ ایسے مطلب سیلف ڈیفینس کے لیے, تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, تو آپ اپنی دوستوں کو, پاکستان کی بیٹیوں کو کیا پیغام دیں گی؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ یہ چیز سیلف ڈیفینس کے لیے اچھی ہوتی ہے, تو مطلب زیادہ تر اب لڑکیاں باہر نہیں جاتی صرف اس لیے کیونکہ ڈر لگتا ہے. روحان, آپ اس گیم میں مہارت حاصل کر کے کیسا فیل کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ نے مطلب حاصل کی ہے, ایک مطلب اسکل حاصل کی ہے, اور آپ بعد میں دوسروں کو سکھا سکتے ہیں, دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے مطلب کوئی آپ پہ حملہ کرے, کوئی آپ کو تنگ کرے اسکول میں یا کوئی اور جگہوں پہ, تو آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, یا کیسے روک سکتے ہیں ان کو. تو کتنا وقت لگا آپ کو یہ سیکھنے میں؟ جب سے پاکستان سے آئے نا تب سے میں کر رہا ہوں, 2012 سے لے کے ابھی تک کر ہی رہا ہوں. اچھا, تو مستقبل میں آپ کا کوئی پلان ہے, آپ کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی, آگے جو ٹورنامنٹ ہوں گے پاکستان میں یا یہاں پہ, تو وہ تو لازمی کرنے ہیں. تو جب ابو سکھاتے ہیں تو اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت مطلب یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے سکھا رہا ہے, اور ڈر بھی لگتا ہے, لیکن ابو صحیح سکھاتے ہیں بالکل. یہ پیغام دوں گا کہ یہ وہ ٹرائی کریں لازمی, مطلب زندگی میں ایک دفعہ تو ٹرائی کریں یہ گیم لازمی. پورا دن مطلب موبائل پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں ہر کوئی, PUBG وغیرہ, یہ بھی ٹرائی کریں, دن میں ٹائم نکالیں, باہر جا کے کہیں پہ بھی کلب میں جا کے سیکھیں, کوئی بھی مطلب مارشل آرٹ سیکھیں لازمی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین گرامی, آپ نے سنا, یقیناً یہ ایک بڑی زبردست گیم ہے, اور یقیناً ہر انسان کو اس کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں سیلف ڈیفینس بھی ہے, اور کھیل جو ہے وہ انسان کو صبر اور برداشت سکھاتی ہے. اس کے علاوہ ہم بڑھتے ہیں راشد رسول صاحب کی جانب, ان سے چند ایک باتیں جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ اتنے سارے گولڈ میڈل یہ کیسے حاصل کیے, اور حاصل کرنے کے بعد ان کو کیسا لگا. آئیے ہم ان کی زبانی جانتے ہیں. جی, جہاں تک میڈلز حاصل کرنے کی بات ہے تو میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آپ اگر محنت جاری رکھیں کسی بھی کام میں تو آہستہ آہستہ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی محنت صحیح ڈائریکشن میں, آپ کی کوچنگ صحیح ہے, آپ نے محنت صحیح کی ہے, اور ٹیکنیکل آپ کی ٹریننگ اچھی ہے, تو آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک پاکستان کے لیے ون کر سکتے ہیں, میڈلز ہوں, ٹرافی ہوں, واٹ ایور. لیکن آپ کو صحیح معنوں میں ٹریننگ ہونی چاہیے, تب تو مشکل نہیں ہے. راشد صاحب, اگر پاکستانی گورنمنٹ آپ کو موقع دیتی ہے پاکستان میں یوتھ کو ٹریننگ کا, یا ایسے مواقع فراہم کرتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟
جی ظاہر ہے ہمیں تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ احساس ہوتا ہے یہاں رہ کر کہ ہم پاکستان کے لیے اتنا نہیں کر پا رہے جتنا کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہاں پر بھی میں پاکستان کمیونٹی کو سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں بیلٹس بھی لے رہے ہیں بچے ماشاءاللہ, اور مطلب پرفارم بھی کر رہے ہیں. لیکن دل تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جا کے سکھائیں, تو ظاہر ہے وہاں زیادہ ہیوج لیول پر سکھا سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اب تک کا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کا, اس کا پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں فائنانس کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں, کمانے کے لیے یہاں رکے ہوتے ہیں, تو ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کے لیے اتنا کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے جو پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں. دیکھیں میں پاکستان کی یوتھ کو یہی کہوں گا کہ سپورٹس لازمی کریں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی مارشل آرٹس تو سب سے اچھا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی فٹنس بھی ہے, ڈیفینس بھی ہے, ٹھیک, اور باقی سپورٹس سے بہتر ہے. جیسے ہم ٹیم ایونٹس ہوتے ہیں, آپ کی والی بال ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, اس میں پوری ٹیم کو ایک میڈل ملتا ہے. یہاں پر آپ ہر انڈیویجول کو ایک میڈل مل سکتے ہیں, بلکہ ایک سے زیادہ بھی میڈل مل سکتے ہیں. تو انڈیویجول جو گیمز ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. اور میں تو گورنمنٹ کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ خدا را کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹس بھی ہیں, ان پر بھی توجہ دیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی کچھ خرچہ کریں تھوڑا سا, اور کھلاڑیوں کی جو حالت زار ہے اس کو دیکھیں. اسپیشلی جیسے تائیکوانڈو ہے, اس میں کھلاڑی بہت پریشان ہوتے ہیں, تو اگر ان پہ توجہ دی جائے تو ہر کھلاڑی پاکستان کے لیے میڈل لا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت راشد رسول سیال آج بھی دیار غیر میں بیٹھ کر پاکستان کا فلیگ اپنے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں, اور یہ ہے پاکستان کی محبت, یہ ہے پاکستان کا پیار. ناظرین, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.